تو قریش مکہ نے کہا کہ آپ جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یہ مادہ پرست لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے نا، جو مذہبی تصورات تھے وہ یہی تھے نا مشرکین مکہ کے بھی، کہ خدا کسی نہ کسی طرح کسی بھی یا حلول کر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال شفقت کے ساتھ ان کے اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، اور پھر اس سورہ مبارکہ کا جو نام اخلاص ہے، اس سورت کے اندر لفظ اخلاص کسی جگہ بھی بیان نہیں ہوا۔ جس طرح قرآن مجید کی جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے جو نام ہیں ان کی کسی نہ کسی اس مضمون کی مناسبت سے بھی ہے، لیکن اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ جو ہے وہ بقرہ کا نام بھی سورہ بقرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ آل عمران ہے تو اس میں آل عمران کا نام بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام کسی نہ کسی حوالے سے اس میں بیان کیے گئے لفظ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اخلاص، تو اخلاص اس میں کسی جگہ بیان نہیں ہوا۔ اس کا نام سورہ اخلاص نہیں، اس کے اور بھی بہت سارے نام، بے شمار نام۔ اس سورت کا نام ایک سورۃ الامان بھی ہے کہ یہ شرک سے انسان کو امان پہنچا دیتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاساس بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں، بیسمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ توحید پر بیس کرتا ہے، تو اس کا ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے، سورۃ الامان بھی ہے، اور اس کا یہ نام سورۃ اخلاص بھی ہے، سورۃ توحید بھی اس کا نام ہے کہ اس میں خالص توحید بیان ہوئی ہے۔ تو جب قریش مکہ، اور یہی سوال یہودیوں نے بھی کیا تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو وہاں یہودیوں نے بھی کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد رسول تو نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم جس خدا کی ہمیں دعوت دے رہے ہو، تمہارا خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ہمارے خدا اور مشرکین کے خدا تو کسی نہ کسی مادے سے بنے ہوئے ہیں، کوئی پیتل کا، کوئی لکڑی کا، کوئی مٹی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، تو تمہارا خدا کیسے بنا ہوا ہے؟ تو یہ جو لفظ کل آیا ہے نا اس میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ تو اس کا کل سے مراد یہ ہے کہ کسی سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ نبی یہ جو سوال کر رہے ہیں نا، تم کہو ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ احد ہے۔ ایک واحد کو بھی کہتے ہیں، واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن احد جو ہے اس کا معنی ایک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی تنہا ہے، اکیلا ہے، کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس کی نہ ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا رازق ہے۔ اس کی کسی بھی حیثیت میں کوئی دوسرا اس کا ساجی اور شریک نہیں، احد۔ اور پھر احد کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واحد تو اس کے ساتھ الف لام کی اضافت ہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری صفت بھی ہے، صفت اور موصوف دونوں ملتے ہیں۔ جیسے اللہ الواحد القہار، واحد آیا اور اس کے ساتھ قہار صفت آ گئی۔ تو احد جو ہے یہ الاحد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی جہاں کہیں الاحد آیا ہے، یا عربی الاحد معرفہ کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کوئی اضافت لگاتے ہیں۔ جیسے یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن، سنڈے، اتوار، تو یوم اس کے ساتھ پہلے لگتا ہے اضافت، پھر الاحد ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے ساتھ کسی اضافت کی ضرورت نہیں، بس وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک اور ساجی نہیں ہے۔
تو اس لفظ احد ہی سے میرے دوستوں اور عزیزوں ہر قسم کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، خواہ وہ اللہ کی ذات میں ہو، صفات میں ہو، حقوق میں ہو، اختیارات میں ہو، عبادات میں ہو، کسی بھی انداز سے کسی بھی حوالے سے ہو، تو یہ لفظ احد جو ہے وہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ اکیلا جو ہے. اور وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر وہ اکیلا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکنا چاہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو ساری قوتوں کا مالک جو ہے وہ اکیلا وحدہ لا شریک الہ واحد ہے. وہاں بھی واحد آیا نا تو اس کی سے پہلے الہ آیا ہے. تو احد کے ساتھ کسی اضافت کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہمیں ملتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں. اس کی فضائل بے شمار، جیسا کہ یہ قرآن مجید کا ثلث ہے، یہ 1/3 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اہمیت بتائی، جو فضیلت بتائی کہ میں تمہیں تیسرا حصہ قرآن کا سناؤں گا، تو صحابہ کو اشتیاق ہوا تو آپ نے یہ سورت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم روانہ کی، اور ایک صحابی جو تھے ان کو سالار لشکر مقرر کیا. اور اب جو سالار لشکر وہی امام الصلاۃ بھی ہوتا ہے، وہی نماز بھی پڑھتا ہے. ہمارا آج المیہ ہے کہ ہمارے امام اور ہیں اور ہمارے حکمران اور ہیں. اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو تمہارا حکمران ہے وہی تمہارا امام بھی ہے. امام کا مطلب ہی حکمران ہے، لیڈر. افسوس کہ وہ نظام اسلامی دوبارہ قائم ہو جائے تو پھر جو صوبے کا گورنر ہے وہ صوبے کی مرکزی مسجد کا امام اور خطیب ہونا چاہیے. جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے وہ دارالحکومت کا، خلافت نہیں ہے کہ خلافت ہوتی تو دارالخلافہ کہا جاتا، تو دارالحکومت کا کیپٹل کی جو مرکزی مسجد ہے اس کا امام اور خطیب جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ کمشنری کا اور ضلع کا، اور اس طرح آپ نیچے تک وہی جو لیڈر ہے آپ کا، جو حکمران ہے وہی امام بھی ہونا چاہیے. افسوس کہ ہم نے دین کو کیٹیگرائز کر دیا، خانوں میں تقسیم کر دیا. اب مسجد کا لیڈر اور امام کوئی اور ہے اور باہر جو ہے وہ امام اور لیڈر کو، اسی لیے تو ہماری وہ بگڑی بن نہیں رہی ہے. تو یہ بگڑی بننے کا سب سے بڑا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد میں دین بیان کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے وہی دین ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ہو، ہماری سینٹ میں بھی ہو، ہمارے بازاروں میں بھی ہو، ہماری عدالتوں میں بھی ہو، ہماری مارکیٹ میں بھی ہو، ایک ہو. تو وہ جو سالار لشکر تھے میرے دوستوں اور عزیزوں، ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ وہ جب بھی نماز کی امامت کرتے، جو قرات بالجار ہوتی ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں وہ پہلے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھتے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ دوسری سورت پڑھنے سے یا دوسری قرآنی آیات پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے. اب لوگوں نے اعتراض کیا، ان سے کہا اب پلیز آپ میری طرف متوجہ ہوں، یہ ان کو ذرا متوجہ کر لیں، جزاک اللہ خیر. سالار لشکر کیا کرتے تھے جی اپنے سفر میں کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے پہلے سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے بندے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہو، سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ اس مبارک صورت کے اندر رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، صفت توحید، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے. تو جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اسے بتا دو ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پیار کرتا ہے، اللہ کو بھی اس سے محبت ہے. تمہیں سورۃ اخلاص سے محبت ہے، اللہ کو تم سے محبت ہے.
بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی کتب حدیث و سیرت میں بیان ہوا ہے کہ مسجد قباء عزیزہ مدینہ طیبہ کی وہ مسجد جو سب سے پہلے سرزمین مدینہ پر بنائی گئی، مسجد نبوی سے بھی پہلے، وہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ اور یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک مقبول عمرہ کرنے کے بعد، ایسی مسجد جس کی اساس ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، جو اس کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے جو امام صاحب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابی رسول، ان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ بھی ہر نماز کی جاری رکعت کے اندر پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد دوسری سورت ملاتے۔ اب لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا کہ اللہ کے بندے یا سورت اخلاص پڑھ لیا کرو یا کوئی دوسری سورت جو ہے وہ دوسری آیات پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا بھائیو، اگر تمہیں میری امامت منظور نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن سورت اخلاص کو پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا، امامت چھوڑ سکتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو امام بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، چونکہ آپ کا تقرر اللہ کے رسول نے کیا ہے تو یہ کیس بھی انہی کی خدمت میں ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست اور عزیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات بیان ہوئی کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ ہر نماز میں دوسری سورت کے ساتھ سورت اخلاص کو بھی پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ طریقہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورہ مبارکہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کی محبت نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا، فرمایا اس کو بھی خوشخبری سنا دو کہ سورہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نماز کا جو سبق پڑھایا جاتا تھا سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ہی سکھائی جاتی تھی، پھر بعد میں دوسری صورتیں بھی بچے۔ اور آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے جو بھی ہیں وہ نماز کے اندر دوسری صورتوں سے زیادہ پریورٹی جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ سورۃ اخلاص۔ یہ اسی وجہ سے یہ تسلسل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے مقامات سے بھی قرآن کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر تلاوت ضرور رکھنا چاہیے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ ایک ہے، اگر آپ دیکھیں نا تو یہ لفظ ہے قل هو اللہ احد، 4 الفاظ آتے ہیں نا جی۔ اب یہ جو لفظ اللہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں آج کچھ لکھ کے لے کر آیا تھا آپ کی خدمت کے لیے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں، یہ دیکھیں آپ، اللہ 4 حروف ہیں نا جی۔ اور یہ لفظ اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی تذکیر ہے، نہ اس کی کوئی تانیث ہے، نہ یہ مذکر ہے، نہ یہ مؤنث ہے، نہ یہ واحد ہے، نہ یہ جمع ہے۔ ہر لفظ جو ہے، ہر چیز جو ہے، ہر مادہ یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، جس کی ترکیب جو ہے وہ الفاظ سے مرکب ہوتی ہے۔ تو اللہ جو لفظ ہے یہ بھی اپنی شان میں وحدہ لا شریک ہے، یہ کسی اور کے لیے نام میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں نا تو اللہ سے جو پہلا حرف ہے حمزہ، جس کو آپ الف کہتے ہیں، زبر زیر لگی ہو تو پھر وہ الف نہیں، پھر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے تجوید کی زبان میں۔ تو یہ جو الف ہے اس کو آپ ہٹا دیں تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے جی؟ للہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور پہلی وہ لام للہ کی ہٹا دیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ لہو، اس کے لیے۔ اور لہو کی لام کو ہٹا دیں تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ ہو، وہی۔ تو اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، وہ سب اپنے اندر جو ہے وہ معنی کا ایک سمندر رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا زبردست نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، کسی دوسرے کا نام یہ ہو نہیں سکتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ ایسا پیارا نام ہے اللہ کا۔
تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور احد کی میں تشریح آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ احد جو ہے وہ بھی کسی اضافت کے ساتھ تو بیان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کلام پاک کے اندر اس کو جو ہے وہ نکرہ کے ساتھ بیان کیا ہے. اور پھر یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا مبارک نام، یہ اس میں ذات ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا جی، صفاتی نام، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. 99 نام ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام اللہ ہی کے نام ہیں. تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے، لفظ جلالہ اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن عظیم الشان میں 2768 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، 2768 مرتبہ. تو فرمایا کہ ہو واللہ، اے نبی کہو کہ وہی اللہ، وہی ہستی کہ جو تمہاری مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کے قبضہ اختیار میں تمہارا سب کچھ ہے، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ یگانہ، وہ اللہ تمہارا معبود برحق ہے. آگے فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. آپ دیکھیں قل هو اللہ، وہ احد نکرہ الف لام کے بغیر، اور اللہ الصمد الف لام کے ساتھ معرفہ بنا کر کہا گیا. الصمد، تو صمد کا معنی ہے بے نیاز ہونا، وہ ہستی کہ جس کے سارے محتاج ہوں، کوئی اس کا محتاج نہ ہو، سارے اپنی ضروریات جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کریں. اور پھر عرب صمد جو ہے چٹان کو بھی کہتے ہیں، کہ جس کے پیچھے اوٹ لی جاتی ہے، پناہ لی جاتی ہے، اس کو چٹان. تو اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چٹان بھی ہے، وہ محافظ بھی ہے، وہ پناہ دینے والا بھی ہے. لیکن یہاں الصمد کہا ہے. احد کی تو کوئی ترکیب نہیں ہوتی، نہ جمع نہ واحد، اور نہ اس کی تذکیر اور تانیث. لیکن الصمد جو ہے یہ تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، صمد نام بھی رکھ لیتے ہیں ہم. تو اللہ نے اس لیے الصمد کہا ہے کہ حقیقی صمد جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تفہیم القرآن میں تو 4-5 چیزیں جو ہیں وہ اس صمد کے معنی میں فرمایا کہ وہ کہ جس سے کوئی بالا تر نہ ہو، وہ جو سب سے بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کہ جو بے عیب ہو اور جو لازوال ہو، وہ جو کچھ نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو، اور وہ کہ جس کے قبضے میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، اور وہ کہ جو اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کر سکے، کوئی اس کے فیصلے کو نہ رد کرنے والا ہو، اور وہ کہ جو کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہ ہو، کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں. پھر وہ صمد کہ جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو، وہ کہ جس کے اوپر سیادت ختم، عظمت ختم ہو گئی ہو، شرف ختم ہو گیا ہو، بزرگی ختم ہو گئی ہو، حکمت ختم ہو گئی ہو. تو یہ ساری صفات کس کے اندر ہیں جی؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، کل وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ریکارڈنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ان کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے. تو ایک پوسٹ میرے دوست نے میرے سامنے جو ہے وہ مجھے بھیجی، میں نے اس کو پڑھا، میں حیران ہوا کہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ ایک ہندو پنڈت بھی جیل میں تھا. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں، آپ نے ان کی تذکرہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ میں نے قرآن مجید کا وہ ترجمہ منگایا کہ جو شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ رفیع الدین نے، ایک نے اردو میں لکھا، ایک نے فارسی میں، تو وہ ترجمہ میں منگاؤں تو وہ پڑھوں. اس کی اردو متروک ہو گئی، اب وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آدھی اس میں عربی، آدھی سنسکرت ہے، اور آدھی جو ہے اس میں فارسی ہے. خیر میں نے وہ ترجمہ منگایا اور میں سورۃ اخلاص کا مطالعہ کر رہا تھا. تو میں جب لفظ صمد پہ پہنچا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، تو وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیاز نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ جو ہے وہ نراستک ہے،
اب نراستک مجھے تو نہیں پتہ کہ نراستک کا کیا مطلب ہے. تو مجھے پتا تھا کہ ایک ہندو پنڈت جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہے. تو میں نے اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یار یہ نراستک کا کیا معنی ہے. تو جب اس نے لفظ نراستک سنا تو وہ اٹھ کے جھومنے لگا جیل کے اندر. میں نے اسے پکڑا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں نے تجھ سے پوچھا کہ نراستک کا معنی کیا ہے اور تو ناچنے لگ گیا. اس نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نراستک کس کو کہتے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو, اس نے کہا یہ نراستک وہ ہے جو لازوال ہے. نراستک وہ ہے کہ جس پر سرداری ختم ہو گئی ہے. نراستک وہ ہے کہ جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو. نراستک وہ ہے کہ جس سے کوئی سوال نہ کیا جا سکتا ہو. حیران ہو گیا میں. یہ ہے میرے دوستو اور عزیزو اللہ الصمد کا معنی. تو وہ بے نیاز ذات ہے کہ اس پوری سمدیت ہر حیثیت سے کامل و اکمل اگر کسی ذات میں ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وہ غیر فانی ہے, وہ لازوال ہے, اس کو کوئی موت نہیں ہے, اس کو وہ ازل سے اور ابد سے قائم ہے. اور ازل اور ابد یہ جو ہم مر کھپ جائیں گے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی لیکن وہ پھر بھی قائم رہے گا. وہ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات ہے. تو یہ وہ الصمد ہے. تیسری آیت فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, یلد وہ کسی کو جنتا ہے, ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو یہاں مشرکین مکہ کا جو خیال تھا کہ یہ جو ہماری دیوتا ہیں یہ بھی کسی کی اولاد ہے, اور وہ جو تثلیث کا عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک خدا تو خود خدا ہے اور دوسرا جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے اور تیسری مریم ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو اللہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم, نہ اس کی کوئی جنس ہے, نہ اس کو. میں نے رمضان کے استقبال کے دوران بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, کہ یہ روزہ کا مقصد ایک اللہ کی صفات کو پیدا کرنا ہے بندے کے اندر. تو اللہ اپنی صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم کھاؤ نہیں, تم پیو نہیں, اور تم اپنی جنسی خواہش سے رکے رہو کہ تو میں بھی کھاتا نہیں ہوں, میں بھی پیتا نہیں ہوں, مجھے بھی جنس کی ضرورت نہیں ہے. تو جنس کی ضرورت یا شادی کی ضرورت یا بیوی کی ضرورت اب ہوتی ہے کہ آدمی کی کوئی اولاد ہو. تو اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اور اس کی کوئی کاز کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا کوئی اس کا وارث ہو. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو امت ہے نا وہ بھی اس عقیدے میں جو ہے وہ خلل ان کے بھی ہاں بھی واقع ہو گیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک کر دیا. اللہ جو ہے وہ پاک ہے ان چیزوں سے, ان کمزوریوں سے. فرمایا ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صابحہ, اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور جو آخری آیت ہے میرے دوستو اور عزیزو, اس میں فرمایا کہ وہ کفواً احد ہے, کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, کسی بھی معاملے میں اس جیسا نہیں ہے, نہ اس کی کوئی مشابہت رکھتا ہے اور نہ جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت میں سے کسی چیز کا حصے دار ہے. وہ اکیلا ان ساری تو پوری توحید جو ہے نا وہ اس کے ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سورہ اخلاص, اس لیے اس کا نام سورہ توحید بھی ہے. اب میرے دوستو اور عزیزو, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو توحید پر عمل پیرا ہونے سے ایک بندہ مومن کے اندر آ جاتی ہے. جس بندے کے اندر توحید آ جائے, کہ جب میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہے, یہ جب آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا, وہ جیدار ہو جاتا ہے. اس کو اللہ طاقت, توحید ہے ہی طاقت ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر میرا کوئی بال بھی بیکر نہیں کر سکتا. احادیث کے اندر اور سیرہ مبارکہ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں مکہ معظمہ کی اس سوسائٹی کے کچھ نادار اور غریب غربا لوگ اور کچھ غلام لوگ تھے، زیادہ انہی کی تعداد، اور پھر کچھ جوان بھی تھے، کچھ کھاتے پیتے جو تھے وہ بھی خاندانی لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ تر نادار لوگ تھے، اور ان میں ایک حضرت بلال بھی ہیں۔ یہ احد صابر صاحب کے درس سے نہیں بیان ہو سکتا۔ اگر آپ نے احد کا معنی پوچھنا ہو تو بلال سے پوچھو، کہ جن کو ان کا آقا امیہ بن خلف رات کو چارپائی کے نیچے آپ کے پاؤں اور آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چارپائی کے پاؤں کے نیچے رکھتا اور اوپر چڑھ کے سو جایا کرتا تھا، اور ساری رات وہ درد اور تکلیف سے بلکتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ احد اللہ احد۔ وہ کہتا کہو کہ یہ لات اور یہ عزا اور یہ حبل اور یہ منات اور یہ 360 جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں مورتیاں، تو وہ کہتے نہیں، کہو اللہ احد، اللہ جو ہے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو مرد تھے نا جی، وقت نہیں ہے، میں اور بھی آپ کی خدمت میں مثالیں رکھتا۔ ایک بیوی ہے، خاتون ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو جہل کی کنیز ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس طرح حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی کنیز تھی، کنیز تو نہیں تھی لیکن زرخرید غلام تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بیوی تھی، اور ان کا بیٹا آگے جو ہے وہ عمار بھی تھا، وہ تاریخوں میں آپ سارے واقعات، تو ان کو بھی ابو جہل نے برچھی مار کر اس طرح چیر دیا تھا کہ یہ تم ہمارے لات اور عزا کی جو ہے وہ توہین کرتی اور ایک اللہ کی بات کر رہی ہے، ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کی بات کر رہی ہے۔ اسی طرح بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ابو جہل نے کہا کہ کیا تم جو ہے کسی معبود واحد کی، کسی اکیلے خدا کی پرستار ہو، اور ہمارے معبودوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے، کیا یہ کچھ نہیں دے سکتے؟ تو بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، آمنہ کا لال یہی کہتا ہے کہ ایک اکیلا جو ہے وہ ساری قوتوں کا مالک خدا اللہ ہے، کوئی دوسرا اس کے نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ صفات میں شریک اور ساجی ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ اختیار میں ہے، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے۔ اس نے کہا تو کیا یہ ہمارے یہ جو لات اور عزا ہیں یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا ہاں یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا اچھا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس ظالم نے میرے اس دوست کو، اس صنف نازک کو، اس بیوی کو، اس خاتون کو، اس ایک عورت کو، اور جو ہے بھی کنیز، کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، کوئی قوم قبیلہ بھی نہیں ہے، اس نے 2 سلاخیں منگائیں اور کوئلے جو ہیں ان کو دہکایا، اور ان سلاخوں کو ان کوئلوں کے اوپر رکھا، اور زنیرہ سے کہا کہ آخری بار بتاؤ یہ لات اور عزا۔ اس نے کہا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ اکیلا جو ہے وہ ساری قوتوں کا مالک ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ جو لوہے کی جو سلاخیں تھیں نا، وہ انگاروں پر، ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر سرخ ہو گئی تھی، جس طرح انگارے سرخ ہوتے ہیں۔ تو اس ظالم نے جو ہے وہ دونوں سلاخیں بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں گھسیٹ دی۔ اب ان لوگوں کی تپتی ہوئی دہکتی کوئلوں کی طرح جلتی ہوئی سلاخیں بی بی زنیرہ کی آنکھوں کے پار ہوئی، تو ان کے جو آنکھوں کے جو ڈیلے تھے وہ میرے دوستو جل بن کر ان سلاخوں کے اوپر آ گئے، دونوں آنکھیں ادھی ہو گئی۔ اب ابو جہل نے کہا دیکھا تو کہتی تھی کہ یہ لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، یہ لات اور عزا نے تیری آنکھوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، تجھے اندھا کر دیا۔ تو تڑپتی ہوئی اس نابینا عورت نے زخموں سے چور، ایک تنکا بھی اگر آنکھ میں پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، لوہے کی سلاخیں پار ہوئی ہیں۔ تو اس تڑپتی ہوئی زنیرہ نے میرے دوستوں اور عزیزوں کہا نہیں، میری آنکھیں کسی لات اور عزا نے نہیں لی ہیں، میری آنکھیں بھی اسی نے لی ہیں جس نے مجھے پہلے دی تھی، اسی کے قبضہ اختیار۔
حدیث کی کتابیں اٹھائیں. ادھر زنیرہ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ میری آنکھیں اسی نے لی ہیں جیسے مجھے پہلے دی تھی. تو رد اللہ بصرہا حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اسی وقت اس کو 2 نئی آنکھیں عطا فرما دی. ایک تو ابو جہل کی سلاخوں پر وہ ڈیرے جو ہے وہ جل رہے تھے، اور اسی علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نئی آنکھیں، نور سے چمکتی ہوئی آنکھیں عطا کر دیں. یہ توحید جو ہے میرے دوستوں اور عزیزو ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے، ایسی وارفتگی پیدا کر دیتا ہے، ایسی بہادری عطا کر دیتا ہے، ایسی بے باکی عطا کر دیتا ہے. یہ توحید جو کبھی زندہ قوت تھے زمانے میں، کبھی اب کیا ہے، ایک مسئلہ ہے علم کلام. اب جو ہے وہ صرف ہمارے دینی مدارس کے اندر بس اس پر باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن عملاً یہ جو توحید ہے یہ کسی بھی جگہ نافذ نہیں ہے. توحید کی حکومت کسی جگہ نافذ نہیں ہے. ہمارے علماء الحمدللہ شرک کی شناعیت کو بیان کرتے ہیں. توحید کا بڑا پرچار کسی کو وہ کرنا چاہیے. یہ بدعات اور خرافات اور شرکیات یہ دین اسلام کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن کیا شرک صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کسی قبر پر کوئی جھنڈا لگا دیں شرک ہو گیا، کسی قبر پر کوئی چادر چڑھا دیں شرک ہو گیا، کسی مزار پر کوئی چراغاں کر دیں یہ شرک ہو گیا، کوئی عرس پکا دیں یہ شرک ہو گیا، کوئی کسی کی نظر و نیاز جو ہے وہ کر لیں یہ شرک ہو گیا؟ حاجی صاحب یہ سارے شرک ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن وہ جو اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو حکومت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس میں جو ہے ہر جگہ شرک کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، ہمارے ایوانوں کے اندر، ہمارے اقتدار میں جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ خدا کے قانون کو وہاں سے دیس نکالا دے رہے ہیں. اس الیکشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو خدا اور اس کے رسول کے نظام کی بالادستی چاہتے تھے ان میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، اور جو بات کرنا جانتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے یا نکلوا دیا گیا ہے یا ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیا گیا. تو یہ میلے ٹھیلے اور عرس اور یہ تماشے یہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات میں اور اس کی صفات میں جو شرک ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندگی کا مطلب کیا ہے؟ جو بندگی مسجد کے اندر ہوتی ہے وہی بندگی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو، وہی بندگی سینٹ میں بھی ہو، عوانوں میں، ایوان اقتدار میں بھی ہو، اور بازار اور مارکیٹ کے اندر ہر جگہ اللہ ہے، اس کا قانون ہر جگہ ہونا چاہیے. وہ احد ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. جس طرح اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اس کے قانون کے اندر بھی کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ جو بڑے مواحد بنتے پھرتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ توحیدی نظر پیدا مگر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. میلے ٹھیلوں کا شرک نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے اپنے جنبے ہیں اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور پھر ہمارے انگریز کا قانون، ہمارے باپ دادا کا قانون اور ہمارے ملک کا قانون، یہ جو اللہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یہ شرک ہمیں نظر نہیں آتا. اس شرک کے لیے اللہ نے سورہ مائدہ میں 3 فتوے ارشاد فرمائے ہیں. ایک بھی کافی تھا. فرمایا جی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کے قانون کے مطابق جو شرک کرتے ہیں اور دوسرے باپ دادا کے اور دنیا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں وہ فاسق ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظالم ہیں جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کے دوسرے قانون کی پیروی کرتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تیسرا فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی پیروی کرنے والے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں. میرے دوست عزیزو، تو ان الحکم الا للہ. اللہ جو ہے وہی ہمارا پروردگار ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے، وہ اسی کا حکم بھی ہمیں چلے گا.
حضرت عدی بن عاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور فقیروں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا بنا، اپنا رب بنا لیا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، عیسائی تھے نا وہ، تو یہ ہمارے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، تو ہم نے تو اللہ کے ساتھ اپنے کسی مفتی کو یا مولوی کو یا پیر کو یا پروت کو اور اپنے کسی وہ جو فادر جو ہوتا ہے اس کو اللہ کا شریک تو نہیں بنایا، ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں مانا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عدی میں تمہیں بڑا سیاح آدمی سمجھتا تھا. اور یہ دیکھو یہ مولوی، میں نے نا سیاستدانوں کی بات کی، میں مولویوں کی بات بھی کرتا ہوں. یہ جو مسلک کی طرف، یہ فرقہ واریت کی طرف، یہ اپنے خود ساختہ جو ان کے ذہن میں جو انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، جو فریم بنا لیا ہوا ہے، جو ان کو تعصب کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس سے وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. مسجدوں کے باہر انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، یہ فلانوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ واقعیوں کی مسجد ہے، اور دوسرا کوئی آ جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو کیا تمہیں یہ جو مولوی اور یہ مفتی اور یہ تمہارے پیر اور یہ گدی نشین جو کچھ تم کہتے تھے، کیا تم ان کو قانون کا درجہ نہیں دیتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے؟ کہاں ایسا تو تھا. فرمایا یہ ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کا یہ معنی. تو میرے دوستو اور عزیزو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، اسی طرح وہ حکمران حقیقی بھی ہے. اس کے قانون میں بھی کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا. آج کا سب سے بڑا جو شرک ہے، جس طرح بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرنا اور بندگی بجا لانا اور سجدے کرنا گناہ ہے، شرک ہے. مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھانا اور ان کے آگے سجدہ کرنا اور ان کی نظر نیاز کرنا شرک ہے. یہ سارے شرکی اعمال ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا شرک جو ہے وہ اللہ کی قانون اور اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ قوانین کی پیروی کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے. اور اقبال نے تو کوزے پہ دریابند کر دیا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا اس پر پہلے مجھے وہ پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ سورۃ اللہب کا درس ہوگا.